موسم بدل رہا ہے اور بدلتے موسم کے ساتھ بیماریاں آ رہی ہیں اور یہ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ ہٹ کر رہی ہیں. فلو بھی ہے, فیور بھی ہے, گلا بھی خراب ہے. اب کیا ہمارا ڈائٹ جو ہے وہ ایسا ہو چکا ہے کہ شاید اب ہمیں اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ اکثر لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ بدلتے موسم میں ہم کیا کھائیں, کیا پئیں, اور کھانا یہ والا سکپ کر دیں یا وہ نہ کھائیں گے, ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں. یہ بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں. بالکل, تو اس سب پہ ذرا ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر جویریہ محمود موجود ہیں. جویریہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے خیریت سے آپ. اللہ کا شکر ہے. اچھا جویریہ, مختلف شہروں میں مختلف جو ہیں وہ ایک تو ویدر ہے ایسا کہ جہاں پہ مونسون تقریباً ایگزٹ ہو رہا ہے, اب اس میں ڈیمپنس ہے, ہم کھانا جو ہے اس حساب سے ہی رکھتے ہیں اپنا کہ نہیں جی تھوڑا موسم اچھا ہے تو کھا لو. بالکل. تو کیا کیا ویدر پرون ڈیزیزز اس وقت چل رہی ہیں؟ دیکھیے, کیونکہ پاکستان میں بیسیکلی جب بھی کوئی موسمی بیماری آتی ہے تو وہ اس سے فائٹ کرنے کے لیے ہماری باڈی میں وائٹامن سی کا لیول اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کی امیونٹی کو, قوت مدافعت کو جنریٹ کرتا ہے. جیسے کہ نارملی لوگوں کو جو جنرل فلو فیورز ہیں, کیونکہ کسی جگہ پہ بہت بارش ہے, کسی جگہ پہ بارش کے بعد اس طرح سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے جب فوری صفائی نہیں کی جاتی, اور وہ جو واٹر بورن اور ایئر بورن ڈیزیز ہیں وہ جنم لیتی ہیں, کیونکہ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو سانس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ چیسٹ کنجیشن اور اس طرح کی چیزوں میں آپ کو لے کے آتی ہیں. تو اس میں ضروری ہے کہ جو موسمی پھل اور سبزیاں اس کا استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ آپ کو اپنے آپ کو امیونٹی اسٹرانگ کرنے کے لیے اور آپ کا جو کیلشیم لیول ہے, آپ کے جو منرل لیول ہے اس کو اچھا رکھیں. کیپ یور باڈی ہائیڈریٹڈ, پانی کا مکمل استعمال کریں. 8 سے 10-12 آپ کو نہیں بھی دل کرا پانی ضرور پئیں, اور اپنا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی کنٹرول رکھیں تاکہ آپ اپنی پرسنل مانیٹرنگ بھی کرتے رہیں. اور دوسری بات ہے کہ جیسے کہ پاکستان اس ٹائم سیلاب زدگان بھی کچھ لوگ ہیں جو مطلب وہ مینٹل ایلنس میں بھی ہیں, فائنینشیل کرائسس میں بھی جا رہے ہیں. اور آلریڈی ایک ملک اور کنٹری جب فائنینشیل کرائسس میں ہوتا ہے, جب اس کو کھانے کے لیے ایک صاف کھانا اور پینے کے لیے صاف پانی بھی اگر مہیا کر دیا جائے تو وہ اس کے لیے ایک مطلب انسان کا تو صدقہ جاری ہوتا ہے, پر جو اس کو کنزیوم کرتا ہے اس کی صحت پہ بھی اچھے اثرات لے کے آتا ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہر خاص و عام کو, ہر امیر و غریب کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کا وقت ہے کہ ہم ایک اچھی کچھ چیزیں ڈیولپ کریں تاکہ ہم جو ہمارے صحت کے بگڑے ہوئے معاملات ہیں اس کو ہم کنٹرول کر پائیں. اچھا جویریہ, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیزن ایسا کہ جس میں ہر طرح کا فروٹ ہے مارکیٹ میں. میں چاہوں گی وہ لوگ جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا فروٹ نہیں کھانا چاہیے یا ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کھا لیں چاہیے, بہت زیادہ فروٹ لورز نہیں ہیں, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, سبزیوں اور پھلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کیونکہ وہ مائکرو منرلز اور فائٹو کیمیکلز سے بھرپور ہوتے ہیں. جیسے ریڈ ویجیٹیبلز یا مطلب اگر آپ لال رنگ کی جو سبزیاں اور پھل رہتے ہیں جیسے چقندر ہے, ٹمیٹوز ہیں, کچھ بھی ہے, لائکوپین جنریٹ کرتا ہے. تو لائکوپین والی غذائیں نہ صرف اینٹی کینسرس ہیں بلکہ آپ کو موسمی جو بیماریاں اس سے بھی دور رکھتی ہیں. دیکھیں, ہر چیز کا حل جو ہے وہ آپ کے سپلیمنٹس اور آپ کی دوائی نہیں ہے. کچھ چیزوں میں آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے ایسے غذائی قلت ہے باڈی میں جس کو اوور کم کر کے آپ اس چیز کو قابو پا سکتے ہیں. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جن کو بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ وہ بچے ہیں, بڑے ہیں, کچھ بھی ہے, پر آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کے ساتھ ہم فائٹ کر رہے ہیں کہ سڈنلی آپ ڈیورنگ ٹریولنگ بھی ایون یا کسی بھی طرح آپ کسی مطلب آپ پلین میں ٹریول کریں, آپ کسی ہوٹل اسٹے کریں, کچھ بھی ایسا ہے تو آپ وہاں سے وائرس وہ چیزیں نہ کیچ کریں اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہو. تو جتنی آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی اتنا ہی آپ ان چیزوں سے بچ سکیں گے. اور اس کے لیے آپ بریک فاسٹ میں دہی کا استعمال لازمی کریں. پرو بایوٹک ہوتا ہے اور وہ آپ کو آپ کی باڈی کے اندر ایک ہیلدی جو مطلب امیون سسٹم جنریٹ کرتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا جویریہ, اب ایک تو جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ موسم اچھا ہوتا ہے جی, بارش والا ہوتا ہے, تو لوگوں کا ہوتا ہے کہ چلیں جی باہر جا کے آج ذرا کھانا پینا کر لیں, پکوڑے شکوڑے, ہاں یہ ساری چیزیں کر لیں. اب وہ موسم تو 3 مہینے سے اچھا ہے, لوگ تو رک نہیں رہے ہیں, تو تھوڑا سا میں چاہوں گا دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جی آپ انٹرٹین ہوں ضرور ہوں, بٹ کتنا اعتدال کے ساتھ آپ وہ چیزیں کریں, کیونکہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں باہر کے علاقوں میں کیا ہی ہائیجین ہوتی ہے, کتنی صفائی سے وہ کھانا بنا جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا پلیز. جی, میں بتانا چاہوں گی کہ بیسیکلی ایٹنگ آؤٹ کا کنسیپٹ از ناٹ اے بیڈ ایٹ آل, کیونکہ آپ کو سوشلائزیشن, سوشل موبلٹی اور آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کا ایک موقع ملتا ہے. پر آن دا ادر ہینڈ چھوٹے بچوں کو دیکھا جائے تو چائلڈ اوبیسٹی, چائلڈ اوبیسٹی, اور موسم اچھا ہوا تو وائف کو بولا کہ پکوڑے بنا دے, سموسے بنا دے, اوور ایٹ ہو گیا اور پھر اس سے
से मोटापा इंक्रीज हुआ, क्योंकि वो भी जिस ऑयल में बन रहा होता है वो हेल्दी ऑयल नहीं, प्लांट ऑयल नहीं है. अब ख़वातीन एक खातून खाना एक पूरे घर की मैनेजमेंट देख रही होती है, और उसको ये भी देखना होता है कि जो खाना बनता है, जो घर का खाना होता है, वो बहुत हेल्दी होता है इंस्टेड ऑफ ईटिंग आउट. हाँ, ईटिंग आउट का कॉन्सेप्ट आपको मतलब महीने में या साल में जितनी दफ़ा आप लेते हैं उसमें से मैक्सिमम टाइम आपको बीमार ही करता है. मैं नहीं कहती कि बहुत दफ़ा, पर वो कुछ इस तरह से खाना बनाते हैं कि जो उसमें ग़ज़ाई अंसर यूज़ किए जा रहे होते हैं, हमारे इल्म में नहीं होता कि वो किस ऑयल में बनाए जा रहे हैं या किस किस्म के उसमें न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं. जबकि जो घर पे बनाते हैं उसमें आपकी किचन हाइजीन से लेके आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो हाइजीन है वो आपकी मॉनिटर्ड होती है, और आपकी बीमारी के बहुत कम चांसेस होते हैं. उसमें मोहब्बत भी होती है. जब अपने हाथ से एक माँ एक बेटे को खिलाती है, एक वाइफ बनाती है, या एक बेटी एक बाप के लिए खाना बनाती है, तो उसके अंदर ग़ज़ाई पहलू तो होते हैं, पर मोहब्बत भी होती है और हेल्दी भी होता है. तो वो कहने का मकसद ये है कि ईटिंग आउट का कॉन्सेप्ट इज़ नॉट बैड एट ऑल, बट पर्सनल मॉनिटरिंग इज़ टू इम्पॉर्टेंट. एग्जैक्टली. और आपने खुद जज करना है कि आप कितना, मतलब आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली कि आपने खाया और आपको क्या, और उसके बाद आपको वॉमिटिंग या डायरिया, और आपके डबल उस पर पैसे लग गए और आप और भी मौसमी बीमारियों में. तो इससे बेहतर ये है कि आप घर पे बना लें, घर पे बना के आप खा लें. बेहद शुक्रिया जवेरिया.